بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ انسان پیدر پہ مشکلات کا سامنا کرتے کرتے تھک جاتا ہے اور مایوس ہو کر کوششیں کرنا چھوڑ دیتا ہے، مگر کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اپنے اللہ پر مکمل یقین رکھتے ہیں اور مایوسی کو گناہ سمجھتے ہیں اور اللہ سے ہی مدد مانگتے ہیں، اس یقین کے ساتھ کہ وہی مدد کرے گا اور یہ کہ اللہ کے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے۔ آج کا سچا واقعہ ایک ڈاکٹر صاحب نے اپنے لیکچر میں سنایا کہ کس طرح ایک ماں نے صبر اور اپنے اللہ پر یقین کے ساتھ اپنے بچے کا علاج کروایا۔ آئیے سنتے ہیں۔ یہ منگل کا دن تھا جب میں 2.5 سال کے ایک بچے کے آپریشن سے فارغ ہوا۔ اگلے روز اس بچے کی صحت قدرے بہتر تھی اور وہ کھیل رہا تھا، ساتھ اس کی والدہ بیٹھی کافی مطمئن لگ رہی تھی۔ میں نے بچے کا چیک اپ کیا اور مجھے بھی اطمینان ہوا۔ جمعرات کے روز ٹھیک 11 بجے نرس دوڑتی ہوئی آئی اور کہنے لگی، ڈاکٹر اس بچے کی سانس رک گئی ہے، لگتا ہے دل نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے۔ میں فوراً سارے کام چھوڑ کر اس بچے کی طرف دوڑا۔ میں نے اس کے دل پر ہاتھ رکھا اور اسے آہستہ آہستہ ملنا شروع کیا۔ کم و بیش 45 منٹ تک میں نے اس کے دل کا مساج کیا۔ اس دوران اس کے دل کی دھڑکن بند رہی، مگر اللہ رب العزت نے اسے نئی زندگی عطا کی اور اس کے دل نے آہستہ آہستہ حرکت کرنا شروع کر دی۔ میں نے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور مجھے مکمل تسلی ہو گئی کہ اس بچے کے لواحقین کو اس کی صورتحال سے آگاہ کرنے کے لیے روانہ ہو گیا۔ اگر مریض کی حالت زیادہ خراب ہو اور وہ موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا ہو تو والدین کو اس کے بارے میں بتلانا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ دل پر پتھر رکھ کر والدین کو بتانا پڑتا ہے، مگر یہ ضروری ہوتا ہے کہ والدین کو معلوم ہو کہ ان کے پیارے کی کیا حالت ہے۔ میں نے بچے کے والد کے بارے میں معلوم کیا، مگر اس کی کوئی خبر نہ ملی۔ البتہ بچے کی والدہ موجود تھی۔ میں نے اسے بتایا کہ بچے کی حرکت قلب بند ہونے کا سبب یہ تھا۔ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ اس کے دماغ کی طبعی موت واقع ہو چکی ہے۔ اگر کسی ماں کو بتایا جائے کہ اس کے بچے کے دماغ کی طبعی موت واقع ہو چکی ہے تو اس کا کیا رد عمل ہوگا؟ یقیناً رونا، چیخنا، چلانا اور شور و گل ہوگا، مگر یہ عظیم خاتون نہ تو چیخی، نہ روئی اور نہ اس نے یہ کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کی وجہ سے میرے بچے کی حالت سخت خراب ہو گئی ہے، بلکہ اس نے نہایت صبر و تحمل سے میری بات سنی اور کہنے لگی الحمدللہ، پھر مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ بچہ انتہائی نگہداشت کے کمرے میں تھا۔ 10 دن کے بعد بچے نے تھوڑی سی حرکت کی تو ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ بچے کے دماغ کی حالت معقول ہے۔ 12 دن کے بعد بچے کے دل نے پھر حرکت کرنا چھوڑ دی۔ ہم نے پھر اس کے دل پر مساج کرنا شروع کر دیا۔ 45 منٹ تک ہم دل کو ملتے رہے، مگر اس نے حرکت نہ کی۔ میں نے اس کی والدہ سے کہا، اب امید کی گھڑیاں ختم ہو رہی ہیں۔ بچے کی والدہ نے سنا تو بجائے رونے دھونے کے کہنے لگی الحمدللہ، اور پھر آسمان کی طرف منہ کر کے کہنے لگی، اے اللہ، اگر اس بچے کی تندرستی میں خیر ہے تو میرے رب اسے شفا عطا فرما۔ یک ایک معجزہ رونما ہوا اور اس بچے کے دل نے ایک بار پھر حرکت کرنا شروع کر دی۔ اس دفعہ پھر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ جہاں تک اولاد کے معاملے میں ماں کی خوشی کا تعلق ہے، اس کا اندازہ بخوبی کر سکتے ہیں۔ وقت گزرتا چلا گیا، بچے پر کئی طرح کی کیفیات آتی رہیں۔ اس کی حالت بہتر ہو جاتی اور کبھی کافی خراب ہونے لگتی، مگر اس کی والدہ نہایت مطمئن نظر آتی۔ اس کا اکثر وقت دعا میں گزرتا۔ 3.5 ماہ گزر گئے۔ بچہ مسلسل انتہائی نگہداشت کے کمرے میں رہا۔ اس کے سر میں ورم ہو گیا۔ ڈاکٹر کی ٹیم مسلسل علاج کرتی رہی، مگر دن بدن حالت خراب ہوتی چلی گئی۔ ڈاکٹروں کی رائے کے مطابق بچے کا بچنا محال تھا۔ چونکہ میں ICU کا نگران تھا، لہٰذا میں نے بچے کی والدہ کو ذہنی طور پر تیار کرنا شروع کیا اور اسے بتایا کہ اب تمہارے بیٹے کا زندہ رہنا مشکل ہے۔ اگر اس کو دل کا دورہ نہیں بھی پڑتا تو بھی اس کے سر میں ورم ہو چکا ہے، جس سے اس کی جان کو خطرہ ہے۔ اس خاتون نے پھر الحمدللہ کہا اور چلی گئی۔ میں نے دل میں کہا کہ اس خاتون کا رب العزت کے ساتھ کتنا گہرا تعلق ہے۔ اس کے یہ الفاظ کہ اے اللہ، اگر اس بچے کی تندرستی میں خیر ہے تو میرے رب اسے شفا عطا فرما، اس کے ایمان باللہ کو ظاہر کرنے کے لیے کافی تھا۔ اس بچے کے مرض کی کہانی کافی لمبی ہے، مگر ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ طبی نقطہ نظر سے اس بچے کی موت 1 سے زیادہ مرتبہ واقع ہو چکی تھی، لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ میں نے محسوس کیا کہ اس بچے کی والدہ نہایت صابرہ اور شاکرہ خاتون ہے۔
اپنی 23 سالہ ہاسپٹل کی نوکری کے دوران میں نے اس جیسی خاتون نہیں دیکھی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ بچے کے گردوں نے کام کرنا بند کر دیا۔ اب ہمارا یہی تجزیہ تھا کہ اس بار تو یہ نہیں بچے گا۔ میں نے پھر ہمت کر کے اس کی والدہ کو بتایا۔ اس نے ہمیشہ کی طرح الحمدللہ کہا اور چلی گئی۔ یہ بچہ 4 ماہ تک زندگی اور موت کی کشمکش میں رہا کہ اچانک ایک دن بچے کو عجیب و غریب مرض لاحق ہو گیا۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں ایسا خطرناک مرض نہیں دیکھا۔ ہم ڈاکٹر لوگ بہت پریشان تھے، اس کے سینے میں سوجن ہو گئی تھی۔ ہم نے سارے جتن کر ڈالے مگر بچے کی حالت بتدریج خراب ہوتی چلی گئی۔ میں نے اس کی والدہ سے کہا اب تمہارے بیٹے کے زندہ رہنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ اس کی والدہ نے حسب سابق الحمدللہ کہا اور کہنے لگی اے میرے رب، اگر اس بچے کے زندہ رہنے میں خیر ہے تو اسے زندگی عطا فرما۔ 6 ماہ سے زیادہ عرصہ گزر چکا تھا۔ اب بچے نے بولنا، سننا اور دیکھنا بھی بند کر دیا اور وہ حرکت کرنے سے بھی قاصر تھا، مگر اس کی صابرہ والدہ بچے کے ساتھ چپکی ہوئی اس کی صحت یابی کے لیے دعائیں کرتی رہی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کی والدہ کے پاس ایک ہی سہارا تھا اور وہ تھا اپنے مولا سے دعا کا سہارا۔ بالآخر اس کی التجائیں رنگ لے آئیں۔ کم و بیش 8 ماہ کی شدید بیماری کے بعد ایک دن ایسا آیا کہ وہ بچہ بالکل تندرست ہو گیا اور اپنی والدہ کے ساتھ ہاسپٹل میں دوڑ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر کوئی بھی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ اسے کوئی بیماری ہے۔ 1.5 سال کا عرصہ گزر گیا۔ ایک دن میں ہاسپٹل میں تھا کہ ہمارے ایک ساتھی نے مجھے بتایا کہ کمرہ انتظار میں ایک آدمی، اس کی بیوی اور 2 بچے بیٹھے ہیں، وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ میں نے پوچھا وہ کون ہے؟ اس نے جواب دیا مجھے نہیں معلوم۔ میں ان کو ملنے گیا تو انہیں دیکھ کر پہچان گیا کہ وہی بچہ ہے جس کا ہم علاج کرتے رہے تھے۔ میں نے دیکھا کہ بچہ بالکل تندرست اور توانا ہے، بالکل خوبصورت پھول کی طرح، شوخ و چنچل، ہر قسم کی بیماری سے پاک۔ والدین کے پاس کھیل رہا تھا۔ اس کے ساتھ اس کا چھوٹا بھائی بھی تھا۔ اس کے والدین نہایت محبت سے ملے اور میرا شکریہ ادا کرنے آئے تھے۔ میں نے چھوٹے بچے کی طرف اشارہ کر کے مذاق سے پوچھا کہ اس کا اولاد میں کون سا نمبر ہے، 13 یا 14؟ نمبر میں خود ہی گنتا چلا گیا۔ میں نے باپ کی طرف دیکھا تو اس نے میری طرف گہری نظروں سے دیکھا اور پھر کہنے لگا ڈاکٹر صاحب یہ میرا دوسرا بیٹا ہے اور بڑا بیٹا وہی ہے جس کا آپ علاج کرتے رہے ہیں۔ یہ میری شادی کے 17 سال کے انتظار کے بعد پیدا ہوا تھا۔ میں اسے علیحدہ کمرے میں لے گیا اور کہا اے دوست، میں نے اپنی تمام زندگی میں تمہاری بیوی سے زیادہ شاکرہ اور صابرہ عورت نہیں دیکھی۔ 17 سال کے انتظار کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاں پھول کھلایا، مگر وہ بچہ جس قسم کے امراض میں مبتلا تھا اور اس عورت نے جس محبت، محنت اور صبر سے اس بچے کی تیمارداری کی، اس کی مثال بڑی مشکل سے ملتی ہے۔ اس کے خاوند نے میرا بازو تھام لیا اور کہنے لگا ڈاکٹر صاحب میری اس خاتون سے شادی 19 سال قبل ہوئی تھی۔ اس خاتون نے شرعی عذر کے بغیر کبھی نماز تہجد ترک نہیں کی۔ میں نے کبھی اسے جھوٹ بولتے، شغل و مذاق کرتے یا کسی کو برا بھلا کہتے نہیں سنا۔ میں جب بھی گھر جاتا یہ ہمیشہ نہایت خوش دلی سے میرا استقبال کرتی۔ اس کی زبان ہر وقت میرے لیے اور گھر کی خیر و برکت کے لیے دعائیں کرتی۔ یہ ایک اتنی محبت کرنے والی خاتون، اللہ کا خوف رکھنے والی، اس کے سامنے جھکنے والی اور رو رو کر دعائیں مانگنے والی خاتون پر میں دوسری عورت کیسے لاتا؟ میں اس کا دل دکھانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ شوہر نے میرے سوال کے جواب خود ہی دے دیے اور میں ورطہ حیرت میں ڈوب گیا۔